السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے دروس اللغۃ العربیۃ لغیر الناطقین بہا کے 4 اسباق پیش کیے جا چکے ہیں۔ ہر سبق کے تحت 3 پارٹ بیان ہوئے تھے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغۃ العربیہ کا الدرس الخامس ہے اور یہ پارٹ نمبر 1 ہے۔ دروس اللغۃ العربیہ کا الدرس الخامس شروع کروں اس سے پہلے آپ ان پیش کیے جانے والے صفحات پر ایک نظر ڈال لیجئے تاکہ چوتھا سبق اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ یہ صفحات حروف جارہ پر مشتمل ہیں۔ سب سے پہلے حروف جر میں سے فی کو لیجئے۔ دیکھیے حرف جر فی البیت گھر میں، فی الغرفۃ کمرے میں، فی الفصل درس گاہ میں، فی المسجد مسجد میں، فی المدرسۃ مدرسے میں، فی البئر کنویں میں۔ حروف جر میں سے علی، علی المکتب میز پر، علی الفرس گھوڑے پر، علی الشجرۃ درخت پر، علی الحمار گدھے پر، علی السقف چھت پر، علی الرف الماری پر۔ حروف جر میں سے من البیت گھر سے، من الغرفۃ کمرے سے، من الفصل درس گاہ سے، من المسجد مسجد سے، من المدرسۃ مدرسے سے، من البئر کنویں سے۔ حروف جر میں سے الی البیت گھر تک یا گھر کی طرف، الی الغرفۃ کمرے تک یا کمرے کی طرف۔ یہاں لام کے اوپر جو کھڑا زبر ہے ملانے کی صورت کے اندر اس کو زبر پڑھیں گے۔ الی الفصل درس گاہ تک یا درس گاہ کی طرف، الی المسجد مسجد تک یا مسجد کی طرف، الی المدرسۃ مدرسے تک یا مدرسے کی طرف، الی البئر کنویں تک یا کنویں کی طرف۔ گویا اس طرح یہ 4 حروف جارہ آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ دیکھیے ایک ہی پیج کے اندر یہ چاروں کو۔ فی اس کا معنی میں، علی پر، من سے، الی تک یا کی طرف، فی خالد خالد میں، علی خالد خالد پر، من خالد خالد سے، الی خالد خالد تک یا خالد کی طرف۔ ان چاروں کو حروف جر یا حروف جارہ کہتے ہیں۔ ویسے تو حروف جر یا حروف جارہ 17 ہے، یہاں پر ان چاروں کو جو زیادہ استعمال میں آتے ہیں ان کو یاد رکھیے۔ انشاءاللہ ما بقیہ حروف جارہ کو بعد میں پیش کیا جائے گا۔ اب آئیے الدرس الخامس شروع کرتے ہیں جو کہ مرکب اضافی پر مشتمل ہے۔ ترجمہ کرنے سے پہلے مرکب اضافی کس کو کہا جاتا ہے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے، تب جا کر ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ تو چلیے اسے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ حروف سے مل کر لفظ بنتا ہے، یعنی حروف کو ایک خاص ترتیب سے جوڑا جائے تو لفظ بنتا ہے، اور اسی طرح الفاظ کو ایک خاص ترتیب سے جوڑا جائے تو جملہ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ولدن، و
لدن، ان تینوں حروف کو ملا گیا ولدن ہو گیا، یعنی یہ 3 حروف ہیں، ان 3 حروف سے مل کر یہ پورا لفظ بن گیا ولدن، جس کا معنی ہے لڑکا۔ اگر اسی ایک لفظ کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ ایک خاص ترتیب سے جوڑ دیا جائے، ملا دیا جائے، تو پھر وہ جملہ بن جائے گا۔ پھر جملہ کبھی انکمپلیٹلی یعنی ادھورا ہوتا ہے، جس کو جملہ ناقصہ کہتے ہیں، اور جملہ کبھی کمپلیٹلی یعنی پورا ہوتا ہے، جس کو جملہ تامہ کا نام دیا جاتا ہے۔ ہمارا آج کا جو سبق مرکب اضافی کا ہے وہ جملہ ناقصہ ہے، یعنی مرکب اضافی جملہ ناقصہ ہے۔ اب آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ جب ایک اسم کی نسبت کسی دوسرے اسم کی طرف کی جائے تو جس اسم کی نسبت کی جائے اس کو مضاف، اور جس کی طرف کی جائے اس کو مضاف الیہ کہا جاتا ہے۔ مثلا یہاں اس پیج کو دیکھیے، خالد کا ماموں، اس میں ماموں کی نسبت کی گئی ہے، لہذا وہ مضاف ہوگا، اور خالد کی طرف کی گئی ہے لہذا وہ مضاف الیہ ہوگا۔ ان دونوں کے مجموعے کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اردو کے اندر پہلے مضاف الیہ آتا ہے، جیسے یہاں پر خالد مضاف الیہ ہے، اور مضاف بعد میں آتا ہے، جیسے یہاں ماموں یہ مضاف ہیں۔ اب ان کے اصول اور قواعد سنیے، عربی کے اعتبار سے ان کے اصول اور قواعد کیا ہے ان کو سنیے۔ مرکب اضافی کے اصول اور قواعد۔ نمبر 1، عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ نمبر 2، مضاف پر ال اور تنوین کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 3، مضاف اگر تثنیہ ہو تو تثنیہ کا نون گر جائے گا۔ نمبر 4، مضاف کا ترجمہ مضاف الیہ کے بعد ہوگا۔ یہ تو مضاف کے اصول ہوئے۔ اب آئیے مضاف الیہ کے اصول سمجھیے۔ مضاف الیہ کا پہلا قاعدہ، یعنی یہاں پر اصول نمبر 5، مرکب اضافی کا اصول نمبر 5، مضاف الیہ مجرور یعنی زیر والا ہوگا۔ نمبر 6، مضاف الیہ اگر تثنیہ ہو تو اس کا نون باقی رہے گا، گرے گا نہیں۔ اور یاد رہے مضاف الیہ اگر تثنیہ ہو تو اس تثنیہ کا جو الف ہے اس کو یا کی شکل میں لکھیں گے، یعنی الف مدہ یا لین کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ تو مضاف الیہ کے اصول ہوئے۔ اب ان اصولوں کو سامنے رکھ کر ان مثالوں کو دیکھیے۔ تصاویر کے ساتھ مثالیں دی گئی ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح مرکب اضافی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے یہاں پر یہ مروحتن ہے اور یہ مسجد ہے، تو یہاں پر یہ مروحتن کی نسبت کر دی گئی مسجد کی طرف۔ مروحۃ المسجد، مسجد کا پنکھا۔ اب آپ کو جو اصول بتلائے اس کو سامنے رکھ کر اس کو دیکھیے۔ یہ مروحۃ مضاف ہے، اس مضاف کے اوپر الف لام بھی نہیں ہے، یعنی ال بھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر تنوین بھی نہیں ہے۔ مضاف کے اوپر ال اور تنوین کبھی بھی نہیں آئیں گے، تو یہاں مروحتن کے اوپر وہ چیز نہیں ہے۔ مروحۃ المسجد، اور یہ مسجد مضاف الیہ ہے
اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، چنانچہ یہاں پر دال کے نیچے زیر ہے۔ مروحۃ المسجد، مروحۃ کو مضاف کہیں گے اور المسجد کو مضاف الیہ کہیں گے، اور ان دونوں کو ملا کر مرکب اضافی کہیں گے۔ مروحۃ المسجد، مسجد کا پنکھا۔ حقیبۃ الطیار، پائلٹ کی بیگ۔ فرخ الدجاجۃ، مرغی کا بچہ۔ اذن القطۃ، بلی کا کان۔ شباک الغرفۃ، کمرے کی کھڑکی۔ کرسی المدرس، استاد کی کرسی۔ اور مزید مثالیں دیکھیے۔ دجاجۃ الفلاح، دیکھیے دجاجتن کا معنی مرغی، اور جب اس کو تثنیہ بنانا ہو تو الف نون لگا دیں گے دجاجتان، یعنی دو مرغیاں۔ لیکن یہاں پر چونکہ دجاجتان کو مضاف بنایا گیا ہے، اس لیے نون کو گرا دیں گے اور پڑھیں گے دجاجتا، اور پھر اس کو لام کے ساتھ ملا دیں گے الفلاح کے لام کے ساتھ۔ دجاجۃ الفلاح، کسان کی دو مرغیاں۔ بقرۃ الفلاح، بقرتن کا معنی گائے، اور بقرتانی، دو گائیں۔ یا مضاف ہے اس لیے نون کو گرا دیا، اور یاد رہے تثنیہ کا نون جو ہے مجرور ہوتا ہے، زیر والا ہوتا ہے۔ بقرۃ الفلاح، کسان کی دو گائیں۔ کلب الفلاح، کسان کے دو کتے۔ اب یہاں پر دیکھیے اس پیج میں دجاجتن کی جمع دجاجات ہیں، یعنی جمع ہو گئی دجاجات الفلاح، کسان کی سب مرغیاں۔ دو سے زیادہ ہو تو اس کو جمع کہا جاتا ہے، تو یہاں تین مرغیاں ہو گئی، چاہے تین ہو، چار ہو، پانچ ہو، ان کو دجاجاتن کہا جاتا ہے۔ تو دجاجات الفلاح، کسان کی سب مرغیاں۔ حمر الفلاح، حمار کا معنی گدھا، اس کی جمع آتی ہے حمر۔ حمر الفلاح، کسان کے سب گدھے۔ کلاب الفلاح، کلب کا معنی کتا، اس کی جمع ہے کلاب۔ کلاب الفلاح، کسان کے کتے۔ تو یہ مرغیاں بھی تین ہیں، گدھے تین ہیں، اور یہ کتے بھی تین ہیں، گویا یہ جمع ہو گیا، اس لیے جمع کا مضاف جو ہے وہ جمع لایا گیا ہے۔ اور اس میں مضاف واحد، مضاف الیہ واحد ہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے مضاف جمع ہے اور مضاف الیہ تثنیہ ہے، اور مضاف الیہ جب تثنیہ ہو تو نون گرائیں گے نہیں، اس لیے یہاں پر نون باقی رکھیں گے۔ ہاں الف کی شکل یا کی شکل ہو جائے گی۔ فلاح کا معنی کسان، فلاحان دو کسان، لیکن یہاں پر فلاحان نہیں کہیں گے، فلاحین کہیں گے۔ دجاجات الفلاحین، دو کسانوں کی سب مرغیاں۔ حمر الفلاحین، دو کسانوں کے سب گدھے۔ کلاب الفلاحین، دو کسانوں کے سب کتے۔ اب یہاں پر دیکھیے مضاف بھی جمع ہے اور مضاف الیہ بھی جمع ہے۔ یہ حراس حارث کی جمع ہے، حارث کا معنی کسان، فلاح کا معنی بھی کسان، اور حارث کا معنی بھی کسان۔ حارث کی جمع ہے حراس۔ دجاجات الحراس، کسانوں کی مرغیاں۔ حمر الحراس، کسانوں کے گدھے۔ کلاب الحراس، کسانوں کے کتے۔ اب یہاں پر دیکھیے مضاف تو واحد ہیں، لیکن یہ مضاف الیہ جمع ہے۔ دجاجۃ الحراس، کسانوں کی مرغی۔ حمار الحراس، کسانوں کا گدھا۔ کلب الحراس، کسانوں کا کتا۔ تو دجاجتن واحد ہیں، اس لیے ایک مرغی کی تصویر دی گئی۔ حمار گدھا بھی واحد ہیں،
اس لیے ایک گدھے کی تصویر دی گئی، کلبن ایک کتا ہے اس لیے ایک کتے کی تصویر دی گئی ہے، جبکہ یہ حراس جمع ہے اس لیے ان تینوں سرکل میں تین تین کسان دیے گئے ہیں۔ اب اس پیج کو دیکھیے، یہاں پر یہ دو تالے ہیں، تو مضاف الیہ کا تو یہاں پر تذکرہ کیا الرجل، لیکن مضاف کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ سرکل میں یہ جو دو تالے ہیں، تو دو تالوں کا جو عربی لفظ آئے گا اس کو آپ یہاں پر مضاف بنا کر لکھیں گے۔ تو یہاں تالے کو کہا جاتا ہے قفلن، ان کا تثنیہ آتا ہے قفلانے، تو اب یہاں پر آئے گا قفلانے ہے تو ان کو گرا دیں گے تو قفلا ہو گیا، لیکن جب اس کو ملائیں گے را کے ساتھ تو پھر اس کو پڑھیں گے قفل الرجل، آدمی کے دو تالے۔ اسی طرح الفصل، اس کا معنی ہے کلاس، یہ بھی مضاف الیہ ہے، درس گاہ یا کلاس، اور یہ گھڑی ایک ہی ہے اس لیے یہاں پر واحد لائیں گے، ساعۃ الفصل، کلاس کی گھڑی۔ اور یہاں پر دیکھیے سرکل میں تین خرگوش ہیں اور یہ جمع ہیں، اس لیے جمع کا مضاف جو ہے جمع لائیں گے۔ ارنبن کا معنی خرگوش، اس کی جمع آتی ہے ارانب، تو یہاں پر لکھیں گے ارانب الفلاح، کسان کے سب خرگوش۔ یہاں پر غسال کا معنی دھوبی، کپڑے وغیرہ کپڑے دھونے والا، اس کو دھوبی بولتے ہیں، عربی کے اندر غسال کہتے ہیں۔ تو یہ مضاف الیہ تو موجود ہے، یہاں پر مضاف لانا ہے، تو یہ جو استری ہے اس کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے مکواتن، تو یہاں پر آپ بولیں گے مکوات الغسال، دھوبی کی استری۔ یہاں دیکھیے یہ الکناس مضاف الیہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بھنگی، اور یہ سرکل میں جو دو چیزیں ہیں جن کو عربی کے اندر ممسحتن کہا جاتا ہے، یعنی جس کے ذریعے ہم پوتا لگاتے ہیں، گھر کے اندر صاف کرنے کے لیے پوتا جو لگاتے ہیں اس کو عربی کے اندر کہا جاتا ہے ممسحتن، تو اس کا تثنیہ آئے گا ممسحتانی، پھر نون کو گرا دیں گے ہو جائے گا ممسحتا، پھر اس کو لام کے ساتھ ملا دیں گے ممسحت الکناسی، بھنگی کے دو پوچھنے والی چیزیں۔ اور یہاں پر دیکھ کے القصاب، قصاب کا معنی کسائی، جانوروں کو کاٹ کر بیچنے والا، جیسے بکری وغیرہ کو جو آدمی کاٹتا ہے، بکری وغیرہ کو کاٹتا ہے اور پھر بیچتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے قصاب، کسائی جس کو بولتے ہیں۔ اور سکین ان کا معنی چھری، اس کی جمع آتی ہے سکاکین، تو یہ تین چھریاں ہے اس لیے آپ کہیں گے سکاکین القصاب، یعنی کسائی کی سب چھریاں۔ غابتن کا معنی جنگل، اور یہ دو شیر ہے تو دو شیر کے لیے عربی میں آئے گا اسدانے، اب یہاں سے نون کو گرا دیں گے اور کہیں گے اسد الغابتے، جنگل کے دو شیر۔ البنتے کا معنی لڑکی، اور یہاں پر دو کیلے ہیں، موزن کیلا، اس کا تسنیہ آئے گا موزانے، نون کو گرا دیں گے تو ہو جائے گا موزا، پھر اس کو لام کے ساتھ ملا دیں گے البنتے کے لام کے ساتھ، موزل بنتے، لڑکی کے دو کیلے۔ یہ تو پانچویں سبق کے اندر جو مرکب اضافی کو بیان کیا گیا ہے، اس مرکب اضافی کے اصول و ضوابط آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر مزید کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد کتاب میں سے بھی اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر کے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔